9 سال بقول والد صاحب کے میں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں سیاست میں پیدائش سے پہلے ہوں تو بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی، لاٹھی چارج بھی کی، بہت بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے تھے پولیس کے پاس، اب تو ڈنڈوں کے بجائے بندوق ہوتا ہے۔ کبھی کس پارٹی کی حکومت، کبھی کس پارٹی کی حکومت، یہ غیبی مدد کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ان کی حکومت ہے۔ اچھا، وہ غیبی مدد بھی خدائی مدد نہیں ہے، سمجھ گیا۔ قانون سازی ہوتی ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، کہیں اوپر سے دباؤ میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ اتوار کو تو اتوار بازار لگتا ہے، لیکن ہم نے پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگایا ہے۔ آپ بتائیں، اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہ مجبور محض ہے۔ ریت ایلال کمیٹی کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ داندلی کے نعرے ہمیشہ لگتے ہیں۔ الیکشن میں داندلی ہوئی، الیکشن میں داندلی ہوئی، کس نے کی؟ ہمیشہ انگولی اسٹیبلشمنٹ اور پنڈی کی طرف اٹھتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی میں نہ آزاد ہے، نہ خود مختار ہے، نہ سپریم ہے۔ حافظ صاحب، آپ کے نیشنلٹی کا کیا معاملہ تھا؟ پاکستان کی نیشنلٹی بھی آپ کی کینسل کی گئی اور پھر کافی آپ کو تنگ کیا گیا۔ لیکن آپ ایک ملک کو چلاتے ہیں، ایک ایٹمی ملک کو، اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو جب اس مداخلت کے نتیجے میں ہم نے کہا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے۔ جنرل باجوہ صاحب تھے اس زمانے میں، جنرل فیض صاحب تھے، ان کا دورہ تھا۔ تو جب ہم تنقید کرتے تھے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون اور جمہوری طریقے سے، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، تو یہ تنقید ادارے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے میرا نمبر کلک کیا تو وہاں لیٹر آیا، ISI کی دفتر سے لیٹر جاری ہوا ہے، اپارا کی دفتر سے، کہ حافظ حمد اللہ نان نیشنل ہے۔ وہ لیٹر لکھا گیا ہے نادرا کو۔ میرا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں بول رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ تو جنرل فیض صاحب بالکل میرے پہلو میں بیٹھے، کرسی ایک یہ جیسے میں بیٹھا ہوں، ایک پہلو میں دوسری کرسی تھی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ تو میری نیشنلٹی آپ کی دفتر سے لیٹر جاری ہوا ہے کہ حافظ حمد اللہ نان نیشنل ہے۔ پہلے تو کہا کہ ہمارے دفتر سے نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا ہوا ہے، کیس میں موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ لوگوں کو غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیا گیا، ایسے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، یعنی فاطمہ جناح کو کیوں انڈین ایجنٹ کہا گیا؟ کیوں؟ وہ جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی الیکشن، جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی۔ تو کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا، کسی کو ملک دشمن ڈکلیئر کرنا، کسی کو محب وطن ڈکلیئر کرنا، یہ ایک طاقتور مراکز کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کون محب وطن ہے، کون محب وطن ہے، لیکن اس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ آئین توڑنا زندہ باد، ملک توڑنا زندہ باد، عمود درآمد کمیشن رپورٹ اوپن نہ کرنا زندہ باد، ان کی ذمہ داروں کو سزا نہیں دینا زندہ باد۔ اور جب آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اسلامی پاکستان، جمہوری پاکستان، قائد اعظم کے پاکستان، قانون کی حکمرانی، آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں، وہ غدار اور پورے پاکستان کے علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کسی کو چرسی کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یعنی سارے علماء کو انہوں نے چرسی کہا۔ ہمارے پٹھانوں میں، قبائلی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں گولی چلانے سے گالی دینا کسی کو اور برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام۔ مجھے تو غصہ اس بات پر آتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا۔ 25 مارچ بروز اتوار، ماشاءاللہ، آسمان میں بادل بھی تھے، اس دن میں نے شادی کی۔ اچھا، آپ کو تو بڑا یاد ہے، مرد عام طور پہ بھول جاتا ہے۔ نہیں، تو اس لیے یاد ہے کہ شادی ایک ہے۔ اچھا، ایک، ہاں، شادی بھی ایک ہے، شادی بھی ایک ہے، نکاح بھی ایک ہے۔ اس طرح نہیں ہے جیسے مفتی عبدالقوی، وہ کہتے ہیں شادی کے ہونا ایک ہونا سے، نکاح زیادہ ہونا سے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، میرے پیشرو گزرے انہوں نے انصاف نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، ہم نے دیکھا کہ ملکی حالات کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، کبھی اچانک پتہ چلتا ہے جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا خبروں میں، لیکن ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، ایک بڑی عجیب سی ہلچل چل رہی ہے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کسی ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے جن کے ساتھ ہم تھوڑی مذہب کی بات بھی کر سکیں اور سیاست کی بات بھی کر سکیں، اور دونوں باتیں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، کیونکہ ان کا
ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں ہے اور درس نظامی بھی ہے. تو مذہب اور سیاست آج ہمارا اوور آل موضوع رہے گا, لیکن جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, جو جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے موجودہ پالیٹکس کے اندر, جو مولانا کا کردار ہے, ان کی پرسنل لائف پہ, ان کی سیاست پہ بہت سی باتیں ہوں گی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حمداللہ صاحب. آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو, بہت شکریہ. حافظ صاحب, ہمارا پروفائل انٹرویو ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانیں گے, پھر ایسے ایسے سیاست پہ بھی آئیں گے. سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا, آپ کی پیدائش کہاں کی ہے, تعلیم بنیادی کہاں سے حاصل کی, اور پھر کیسے آگے سلسلہ چلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب. میری پیدائش بنیادی طور پر چمن کا ہے. چمن پاک افغان بارڈر جیسے تورخم ہے جی, تو بلوچستان کا جو افغانستان کے ساتھ بالکل ملا ہوا شہر ہے چمن, ڈسٹرکٹ چمن, یہاں میری پیدائش ہے. اور ابتدائی تعلیم میں نے وہاں چمن سے حاصل کی ہے, اور وہاں اپنا والد کا بنایا ہوا تعلیمی ادارہ جس میں مڈل اور پرائمری اسکول بھی تھا, ٹھیک, اور درس نظامی بھی تھی, حفظ قرآن کا درجہ بھی تھا, درجہ حفظ, اور تجوید بھی خود والد صاحب پڑھاتے تھے. تو ابتدا تو وہاں سے ہوئی, حفظ بھی وہاں سے کیا. 9 سال بقول والد صاحب کے میں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے 9 سال کی عمر میں, ماشاءاللہ. اور پھر پرائمری بھی وہاں سے کیا ہے اپنے اسکول سے, جو مدرسے میں اسکول ہے. درس نظامی کی کتابیں وہی وہاں سے پڑھتا رہا مختلف اساتذہ سے. اور پھر پرائمری کے بعد پرائیویٹ مڈل امتحان دیا. جس دن والد مجھے ہاتھ سے پکڑ کر لے جا رہا تھا مڈل ایگزام دینے کے لیے, تو میں رو رہا تھا. اچھا, اندر سے وہ کانفیڈنس نہیں تھا, وہ اعتماد نہیں تھا. عمر شاید زیادہ کم تھی, جو بھی عمر تھا اس کے مطابق. لیکن اس سے پہلے ایگزام میں فیل ہوا کیونکہ دلچسپی نہیں تھی. اگلے ایگزام کے لیے پھر ریئیکشن میں جب غصہ آیا کہ میں فیل کیوں ہوا, پھر اگلے سال امتحان دے کر غالباً 81 میں یا 82 میں پھر مڈل کا ایگزام دیا, اس میں پھر پاس ہوا. تو اسی طریقے سے پرائیویٹ طریقے سے میٹرک کا, پھر ایف اے کا, پھر بی اے کا, پھر ماسٹر کیا پولیٹیکل سائنس میں. ساتھ ساتھ درس نظامی بھی چلتا رہا. ٹھیک ہے. تو درس نظامی کافی حد تک میں نے وہاں چمن میں مختلف اساتذہ سے پڑھا ہے. پھر 86 میں غالباً جیسے ہی میں میٹرک سے فارغ, میٹرک کا ایگزام دے کر 86 میں نے خیبر پختونخوا کا, جو اس وقت اس کو فرنٹیئر یا صوبہ سرحد کہا جاتا تھا, وہاں رخ کیا. 2-3 سال میں خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات میں, مردان میں, مانسرا میں, خیبر ایجنسی باڑہ میں پڑھتا رہا. 2 سال پھر گوجرانوالے میں پڑھتا رہا مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. وہ شیراں باغ کے ساتھ مدرسہ تھا جہاں مولانا زید الراشدی صاحب بھی تھے, اور ان کا اپنا مدرسہ بھی تھا. دوسرا مظاہر العلوم چمڑا منڈی میں, وہاں بھی پڑھتا رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن استاد ایک ہی تھا, قاضی حمید اللہ جان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. 2 سال وہاں رہا. اور دورہ تفسیر جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے, اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ غالباً 92 کی اوائل میں یا 91 کی آخر میں نے ان سے پڑھا ہے. میری دستار بندی انہوں نے کی تھی جب میں نے حفظ کیا تھا. اچھا, بہت علیل ہو چکے تھے, بہت بوڑھے تھے, مجھے یاد ہے آج بھی. تو پھر اس لاسٹ ایئر جو جس کو آپ فائنل ایئر کہہ سکتے ہیں, اور دورہ حدیث کا, تو قاضی صاحب سے مشورہ کر کے پھر دارالعلوم کراچی کا رخ کیا. ٹھیک. تو وہاں ابتدائی ایگزام تو اس کا بہت مشکل ہے پاس ہونا. 3 دن مسلسل امتحان تھا. ایک دن پورا ظہر تک, صبح 7-8 بجے سے لے کر ظہر تک مولانا شمس الحق صاحب, آپ وائوا کہہ سکتے ہیں, زبانی امتحان, وہ لیتا رہا. 3 طلباء تھے, ہم ان کے سامنے جو بیٹھے تھے, 2 کو تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. غصہ بھی کیا کہ دارالعلوم کا راستہ کس نے بتایا. تو ان کو تو جانے دیا. مجھے کہا گیا کہ کل آپ نے مولانا صاحب پلانا کی طرف وہاں جانا ہے. جب وہاں گیا تو انہوں نے
وہ ساری کتابیں دورہ حدیث تک جتنی بھی تھی ہر فن کا ایک ایک بک ایک ایک کتاب پڑھا تھا، ایک ایک اٹھا کے کھول کے یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس 3 منٹ ہے، کہیں سے بھی کھول دیا، کہیں سے بھی کھول دیں، اسٹڈی کر کے پھر میں نے پوچھنا ہے عبارت، خلاصہ یا ترجمہ، مدعا، دلائل، جو بھی پوچھنا انہوں نے ہوتا کیا پوچھنا ہے۔ تقریباً 7، 7:30 یا 8 بجے مجھے یاد نہیں ہے، صبح بیٹھ کے پھر ظہر کی اذان تک وہ امتحان جاری رہا۔ تیسرا دن پھر امتحان تھا درجہ تجوید کا، قاری رشید صاحب، اب مولانا شمس الحق صاحب بھی وفات پا گئے، دارالعلوم کراچی میں ہمیں ابو داود پڑھاتے تھے، اور مولانا افتخار صاحب بھی وفات پا گئے، وہ بھی غالباً ہمیں پڑھاتے تھے تدریب الراوی امام نووی کی، اور درجہ تجوید کا امتحان لیا تھا قاری رشید صاحب نے، وہ بھی وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے سب کی۔ تو پھر کسی ایک مضمون میں، ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک کتاب میں بھی میں فیل نہیں ہوا، سب میں پاس ہوا، پھر داخلہ ملا۔ 93 کی جنوری میں پھر وفاق المدارس سے میں نے امتحان دیا فائنل ایئر کا، تو یہ وہ لاسٹ ایئر کا فائنل ہے۔ پھر اپنے علاقے چمن میں جا کر 10 سال مسلسل میں نے پڑھایا، تدریس کے شعبے سے منسلک رہا۔ حفظ پڑھایا یا کتابیں درس نظامی، درس نظامی پڑھایا تقریباً موقوف علیہ تک، یہ ساری کتابیں میری درس میں رہی ہیں جس کی تدریس میں نے کی ہے۔ اور حفظ تو 9 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے، الحمدللہ ابھی بھی یاد ہے، اور 27 یا 28 سال تک میں 28 سال میں قرآن تراویح میں پڑھا چکا ہوں، سنا چکا ہوں۔ ابھی بھی پڑھاتے ہیں یا کبھی کبھار جب موقع ملے پڑھاتا ہوں۔ جب میں منسٹر تھا 2 دفعہ پڑھایا، منسٹر ہیلتھ تھا بلوچستان۔ جب میں 2012 اور 2018 سے سینٹ میں تھا، پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی 2 سال میں نے اپنے لاج میں پڑھایا، سنایا قرآن تراویح میں، 3 پارے 2 پارے۔ تو یہ مختصر سا وہ تعلیمی سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا پرسنل، اب تھوڑا آپ کے سیاسی سفر پہ آتے ہیں۔ بچپن سے شوق تھا، شوق میں پولیٹیکل سائنس کیا، اور پھر جمعیت علماء اسلام آپ نے کب جوائن کی اور کیوں جوائن کی جب اتنی ساری پارٹیز کے آپشن تھی؟ دیکھیے پولیٹیکل سائنس تو غالباً میں نے 2011 میں کیا ہے، لیکن سیاست میں ابتدا ہی سے ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں سیاست میں پیدائش سے پہلے ہوں تو بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ میرے والد کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ میری پیدائش ہوئی نہیں تھی، میرا والد پڑھ رہا تھا کوئٹہ میں 60، 61، 62 میں، جس مدرسے میں وہ پڑھ رہا تھا، اگرچہ وہ استاذ آج اس دنیا میں نہیں ہے، قاری غلام نبی صاحب، تجوید القرآن ایک اہم مدرسہ ہے، آج بھی کوئٹہ میں ہزاروں طلباء اس میں پڑھتے ہیں۔ اس مدرسے سے جو ابتدائی سال تھے اس مدرسے کے، ان سے پڑھا ہے، وہاں پڑھا ہے، وہاں تعلق رہا ان کا مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ کبھی کبھار آتے تھے بلوچستان، حضرت مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ والد صاحب چونکہ تلاوت بہت زبردست تلاوت وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک حسن رکھا تھا، تو جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ ولی محمد کو بلاؤ۔ والد کا نام ولی محمد تھا، اللہ مغفرت کرے، تو پھر ان کو کہتے کہ سناؤ۔ اسی طرح حضرت درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروی صاحب، تو یہ ایک واقفیت بنی۔ جب تجوید کا امتحان والد صاحب دے رہا تھا، چونکہ مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، تو لاسٹ میں جو فائنل امتحان ہے تجوید، وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے میرے والد سے۔ یہ غالباً 1962 میں ہے یا 63 میں ہے۔ تو آلریڈی پہلے سے وہاں چمن میں والد صاحب نے ایک جگی آپ سمجھے، ایک جھونپڑی سمجھے، اس کے نیچے پڑھا بھی رہا تھا۔ ہفتے میں 4 دن کوئٹہ میں ہوتے تھے، 2-3 دن وہ چمن میں ہوتے تھے۔ تو ادھر اپنی غیر موجودگی میں کسی بڑے طالب علم کو نگران مقرر کیا تھا ان کے آنے تک، تو یہ بھی پڑھتا رہا، کیونکہ انہوں نے بڑے عمر میں سبق شروع کیا، یہ تعلیم اور یہ سلسلہ۔ تو اس وقت سے وابستگی تھی مفتی صاحب سے، حضرت درخواستی صاحب سے، ہزاروی صاحب سے۔ تو جمعیت علماء اسلام سے وابستگی
والد صاحب کی اس وقت سے ہے۔ پھر چمن میں لوگ اتفاق نہ کریں میری اس بات سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ چمن میں جب جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو آپ نے سنا ہوگا حافظ السلامت صاحب کا نام سنا ہوگا، جو ہمارے پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے، کافی ابھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو اس کے والد محترم تھے حضرت مولانا عرض محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی توسط سے ابتدا میں بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کی جب بنیاد رکھی گئی، وہ میرے والد کی توسط سے مولانا عرض محمد کے ذریعے ہمارے مدرسے میں وہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے علماء کم تھے، جمعیت علماء اسلام سے لوگوں کی وابستگی بہت کم تھی، تو جتنے بھی علماء تھے 5 تھے، 6 تھے، 10 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، وہ بیٹھ کے انہوں نے ایک تنظیمی ڈھانچہ تحصیل سب تحصیل کی سطح پر وہ تشکیل دی۔ تو اس وقت میری پیدائش بھی نہیں تھی، تو لہٰذا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے پیدائش سے پہلے تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی، ہر مسلمان کے گھر میں جب پیدائش ہوتا ہے تو وہاں قرآن آلریڈی موجود ہوتا ہے اور کلمہ سکھایا جاتا ہے، تو ہمارے گھر میں والدین کے ساتھ ساتھ قرآن بھی تھا، لیکن جمعیت کا ایجنڈا بھی میرے گھر پر تھا، تو اس لیے میں پیدائش سے پہلے ہی جماعت میں تھا۔ اور والد صاحب پھر 77 میں جو پینے، آپ نے یاد تو نہیں آپ کا کیونکہ آپ کا عمر تو وہ نہیں ہے، لیکن کتابوں میں پڑھا ہوگا، پاکستان نیشنل الائنس 9 ستارے قومی اتحادی جس کی قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اس 77 کی تحریک میں تحریک نظام مصطفیٰ جیل برو تحریک شروع ہوئی، اس میں میرے والد صاحب مچ جیل میں قیدی رہے تقریباً 2 ڈھائی یا 3 مہینے۔ تو اس وقت سے جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، بچپن سے شوق تھا سیاست سے۔ 9 سال 10 سال یا 11 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے جلوس میں جا رہا تھا، پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی، لاٹھی چارج بھی کی، بہت بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے تھے پولیس کے پاس، اب تو ڈنڈوں کے بجائے بندوق ہوتا ہے، اس وقت ڈنڈوں سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ان بڑے بڑے ڈنڈوں کے سرے میں ایسے لوہا ہوتا تھا، تو اس لوہے کے جو ڈنڈے تھے اس سے مجھے کافی مارا پیٹا، تو میرا یہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ 9-10 سال کی عمر؟ 10 سال یا 11 سال بھی مجھے یاد نہیں، میں بچہ تھا۔ تو اس وقت سے تعلق ہے، اور سیاست سے تعلق بھی تھا، شوق بھی تھا، اور مختلف مراحل آئے سیاست میں، اور جمعیت علماء اسلام سے ہی روز اول سے وابستہ ہوں، اور JTI جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف کی تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام کے زیر سایہ، اس سے وابستہ رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں مختلف مقامی سطح پر عہدوں پر رہا ہوں، اور پھر فراغت کے بعد پھر JUI کی پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی، غالباً 93 سے، جب میں درس نظامی سے فارغ ہوا، وہ تکمیل ہوئی، پھر وہاں سے شروع کی۔ پھر آگے جا کے 2002 میں اکتوبر 2002 10 اکتوبر کو الیکشن تھا، زمانہ ہے پرویز مشرف کا، MMA تشکیل دی گئی تھی۔ تو بلوچستان میں تو عمومی کا کوئی وجود نہیں ہے دیگر جماعتوں کا، بلوچستان میں صرف اگر ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے، مذہبی جماعتوں سے جو اسلامی سیاست اور جمہوری سیاست کرتی ہیں، باقی پارٹیاں ہیں وہ کم ہیں، اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے ان کا، جو بھی پارٹی MMA میں شامل تھی اس زمانے میں۔ تو 2002 میں پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، اور علاقے کے لوگوں کی ووٹ سے، جمعیت علماء اسلام کی ساتھیوں کی تعاون اور ہمت سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے میں MPA منتخب ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں منسٹر ہیلتھ رہا، 3 سال 4 مہینے غالباً یا 5 مہینے میں منسٹر ہیلتھ رہا۔ پھر چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب کی فیصلے کے نتیجے میں مجھے ڈی سیٹ کیا گیا۔ اس میں بہت سے ایلیمنٹ تھے، اندرونی ایلیمنٹ بھی تھے، بیرونی بھی تھے، کیونکہ میں بارڈر پر تھا، بہت سی باتیں تھیں، وہ ایسی باتیں جو اس کے لیے وقت تھوڑا سا زیادہ درکار ہے، تو اس میں بہت سی خفیہ ہاتھ بھی اس میں درکار تھا، اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی کچھ ہاتھ اس میں تھے
کچھ عناصر شامل تھے، تو اس لیے مجھے ڈی سیٹ کیا گیا. تو لہٰذا 2006 مئی 25 مئی تک میں منسٹر ہیلتھ رہا. 25 مئی کو سپریم کورٹ 2006 25 مئی کو غالباً سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، چودھری افتخار نے سنایا، مجھے ڈی سیٹ کیا گیا. پھر پارٹی کے مختلف عہدوں میں رہا ہوں. کوئٹہ ضلع کے امیر بھی رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہا ہوں جب مولانا محمد خان شیرانی صاحب امیر تھے بلوچستان کے، اس وقت میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں. پھر 2012 میں پارٹی نے سینٹ کے لیے ٹکٹ دیا. 2012 مارچ میں سینیٹر بنا، ایوان بالا کا رکن. مارچ 2018 تک میں سینیٹر رہا. تو یہ مختصر سی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے میں رکھ لیا. اس میں میرا بھی ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ کی پرسنل لائف سے، لیکن یہیں سے میرا سوال نکلا. جب آپ سینیٹر تھے تو آپ سینٹ کی کمیٹی جو ریلیجس افیئرز اور انٹرفیتھ ہارمنی اس کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج تک لوگوں میں وہ تحمل، وہ محبت پیدا نہیں ہو سکی؟ فرقہ واریت ابھی بھی اسی طرح ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک موپ اٹھتا ہے اور جا کے اس بندے کو اڑا دیتا ہے. دیکھیے حافظ صاحب، پاکستان کی سیاست آزاد نہیں ہے، نہ جمہوریت آزاد ہے، نہ پاکستان کی سیاست آزاد ہے، نہ پاکستان کے سیاستدان فیصلوں میں آزاد ہے. یہی سیاستدان پارٹیوں کی شکل میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ان کی حکومتیں بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، کسی نام سے ایک نام دوسرے نام. وہ آپ کے سامنے بڑی پارٹیوں کا، کبھی کس پارٹی کی حکومت، کبھی کس پارٹی کی حکومت. یہ غیبی مدد کے بغیر نہیں آتا. ٹھیک ہے، ان کی حکومتیں. اچھا، وہ غیبی مدد بھی خدائی مدد نہیں ہے. سمجھ گیا. تو زمینی اور پہاڑی مدد کے بغیر. بالکل. تو خود بتایا، جب وہ غیبی زمینی اور پہاڑی مدد کے بغیر وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی وہ پارٹیاں، وہ لوگ، تو پھر پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہے بالکل فیصلوں میں. اس لیے پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ایسی قانون سازی ہوتی ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، کہیں اوپر سے ٹھیک ہے دباؤ میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی 26ویں یعنی ترمیم آپ کے سامنے گزری، اس سے پہلے جو مسودہ آیا، راتوں رات ایک ہی گھنٹے میں آپ ایک مسودے کو پاس کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس مسودہ ہے بھی نہیں. مسودہ ہے بھی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ آپ سپورٹ کریں. انہوں نے کہا پہلے مسودہ تو سامنے لے آئے. مسودہ ہے کیا؟ رات 3 بجے 2 بجے مسودہ لے کے آیا، کالے تھیلے میں، بقول مولانا صاحب کے وہ بھی کالا ناک تھا. یعنی آپ تقریباً 56 دفعات میں آئین کے اس میں، یعنی 20% آئین میں آپ ترامیم لانا چاہتے ہیں، اور گھنٹوں میں. اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر آپ اپوزیشن اور اقتدار میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے حوالے کریں مسودہ، اس پر ڈیبیٹ کریں، اس پر بحث کریں. یعنی 18ویں ترمیم پاس کرنے میں 9 مہینے لگے. آپ 20% آئین کا چہرہ مسخ کرنے جا رہے ہیں، اور گھنٹوں وہ بھی اتوار کی رات. اتوار کو تو اتوار بازار لگتا ہے، لیکن ہم نے پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگایا ہے. آپ بتائیں، اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہ مجبور محض ہیں. راتوں رات انہوں نے ان کو منظور کرنا تھا، پاس کرنا تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے راستہ روکا. اس 56 آرٹیکلز میں یا دفعات میں جو ترامیم مولانا چاہتے تھے، اس کو گٹھا کر 22% بھی لے کے آیا، جس کی منظوری ہوئی اکثریت پارلیمنٹرین نے بشمول PTI کی. وہ آن بورڈ تھے ہمارے، اور وکلا برادری سپریم کورٹ کے بار جتنے بھی تھے سب نے اپریشیٹ بھی کیا، کیونکہ اس میں سے جو منفی چیزیں تھیں، جو خطرناک چیزیں تھیں، جس کا تعلق انسانی حقوق کی پامالی سے تھا، آرٹیکل 8 جی بالکل، یا ملٹری کورٹ سے تھا اس کا تعلق، یا ججز کی عمر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یا ٹرانسفر پوسٹنگ، جیسے کلرک آپ ٹرانسفر کرتے ہیں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر،
تو آپ ججز کو اس طرح بکھاؤ مال سمجھ کر، بیڑ بکری سمجھ کر یہ اس قسم کی ترامیم آپ کرنا چاہتے تھے، تو اس کا راستہ روکا جمعیت علماء اسلام نے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں ریلیجیس افیئر کمیٹی کا چیئرمین رہا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، لیکن جب آپ اکثریت میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ کریں گے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، رؤیت ہلال کمیٹی ہے ملک میں ہے نا، جی بالکل، یہ غالباً سن 1974 کا یا 76 یا 74 کا ایک قرارداد ہے، اس کے نتیجے میں یہ رؤیت ہلال کمیٹی وجود میں آئی ہے۔ پھر 18ویں ترمیم کے بعد یہ رؤیت ہلال کمیٹی منتقل ہوئی صوبوں کو، منتقل ہوئی، یعنی یہ صوبوں کا میٹر رہا۔ وفاق کی سطح پر اگر رؤیت ہلال کمیٹی کا وجود ہے تو وہ صرف اسلام آباد کی حد تک، وہ ملک کی سطح کے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ رؤیت ہلال کمیٹی، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے، لیکن ناراض نہ ہونا، کوئی بھی ناراض نہ ہو جائے، کسی کی حیثیت پر میں تنقید نہیں کرتا۔ اس وقت بھی میں نے، جب میں ریلیجیس افیئر کمیٹی میں تھا، ریلیجیس کمیٹی میں، تو میں نے یہ اٹھایا بھی، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، کہ اس کو ہم ایک آئینی فریم ورک دے دیں، ٹھیک ہے، آئین کا حصہ بنا دیں۔ لیکن رؤیت ہلال کمیٹی کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ قانونی کوئی حیثیت ہے۔ جیسے تڑے پر چند لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کل رمضان ہے، بس اس کی یہ مثال ہے، ایک قرارداد کے نتیجے میں یہ بنی ہے۔ اب یہ میں نے کوشش کی بنانے کی، لیکن کافی حد تک میں کامیاب ہوا، لیکن آئین کا حصہ نہ بنا سکا، تاکہ اس کو ایک آئینی کور دے دے اور ایک مؤثر ادارہ ہم اس کو بنا دے، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے، نہ بنا سکے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 22 ستمبر 2017 کو 2014 126 دن دھرنا، تو آپ کو یاد ہے، اسلام آباد ڈی چوک پر، یاد ہے؟ اچھی طرح یاد۔ ہاں بالکل۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے الیکشن ریفارمز، انتخابی اصلاحات، کیونکہ داندلی کے نعرے ہمیشہ لگتے ہیں، الیکشن میں داندلی ہوئی، کس نے کی، ہمیشہ انگولی اسٹیبلشمنٹ اور پنڈی کی طرف اٹھتی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ایک الیکشن ریفارم، الیکشن اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنے، ہم کوشش کریں کہ اس کا راستہ ہم روکیں اس داندلی کا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے غالباً 36 یا 35 اراکین پر کمیٹی بنی، سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کی مشترکہ کمیٹی، ہر پارٹی کی نمائندگی اس میں تھی۔ اس کی ایک ذیلی کمیٹی بنی، 16 رکنی کمیٹی۔ ٹھیک ہے، اب بات ہو رہی ہے الیکشن ریفارم کی، میٹنگز ہوئے، اجلاسات ہوئے 126 یا 125 الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، لیکن بیچ میں سے ہوا کیا، ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامہ تھا، اس حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا۔ بعد میں جب پتہ چلا تو 7B اور 7B جو اصل کلازز ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک گارنٹر کی حیثیت رکھتا ہے قانون کے میدان میں، اس کو بھی بیچ میں سے نکال دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب خادم رضوی صاحب اسلام آباد آئے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو اس انتخابی اصلاحات کی آڑ میں آپ حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرتے ہیں ختم نبوت کی، اور آپ اس قوانین کو بھی نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ پھر آپ کو یاد ہوگا یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ تک بھی چلی گئی، راجہ ظفر الحق وہاں پیش ہوتے رہے، کیونکہ وہ قائد ایوان تھا سینٹ میں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوا سینٹ میں کہ مجبوری بتائیے کہ بات الیکشن ریفارمز کی ہے، مسودہ الیکشن ریفارمز کی، انتخابی اصلاحات کی، 126 اجلاسات ہوئے، دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کی ایک ذیلی کمیٹی تھی، لیکن بیچ میں سے آپ نے ختم نبوت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پر ووٹنگ ہوئی، چیئرمین سینٹ نے ووٹنگ کی، ٹھیک ہے، کہ حافظ صاحب کی اس ترمیم کے، اس آئینی ترمیم کے ساتھ کون، یعنی ایکٹ میں جو ترمیم لانا چاہتے ہیں حافظ حمداللہ کے ساتھ کون دے رہا ہے، کون سپورٹ کرتا ہے۔ پوری اپوزیشن نے میری مخالفت کی،
حکومتی بینچوں پر بیٹھ کے بھی لوگوں نے مخالفت کی. بات ہے ختم نبوت کی. اب آپ بتائیے دباؤ کہاں سے ہے؟ بات کیا تھی؟ بیچ میں سے کیا نکلا؟ میں نے راستہ روکنے کی کوشش کی کہ حلف نامے کو پرانے حالت پر برقرار رکھے، وجوہات بتائے کیوں تبدیلی کی، قوانین میں کیوں تبدیلی کی. لیکن ووٹنگ کے بعد بھی میں نے ایفرٹ کی، میں نے کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. بعد میں بہت بڑا ہلا گلا ہوا، آپ کو یاد ہے، ہلچل مچ گئی جب یہی چیزیں پھر قومی اسمبلی میں گئی. تو یہ چاہتا ہے انسان، لیکن کبھی کبھار کامیابی بھی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ کو یاد ہے 22 اگست کو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، سارے علماء گئے، مولانا صاحب وہاں پیش ہوئے 72 سال کی عمر میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی میں نہ آزاد ہے، نہ خود مختار ہے، نہ سپریم ہے. حافظ صاحب آپ کے نیشنلٹی کا کیا معاملہ تھا؟ پاکستان کی نیشنلٹی بھی آپ کی کینسل کی گئی اور پھر کافی آپ کو تنگ کیا گیا. اس بات پہ کتنی حقیقت ہے کہ پھر اس کے بعد آپ سے معذرت بھی کی گئی؟ اگر آپ یہ پلیز کھل کے بتا دیں. بہت بڑی بدقسمتی ہے، میری بدقسمتی ہے یا اس ملک کی بدقسمتی ہے یا اس ملک کی اداروں کی بدقسمتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پہلے سے بھی میری ایک ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ جو سیاست میں مداخلت ہوتی رہی ہے. ہمیشہ میں پارلیمنٹ میں بھی بولتا رہا اور اپنی قیادت کی طرف سے کبھی کبھار مجھے نصیحتیں بھی ہوتی تھی کہ آپ پالیسی کے مطابق تقریر کیا کرے، خطاب کیا کرے، جو طریقہ ہوتا ہے جیسے بڑے کا ایک احترام کے ساتھ. تو ایک ذہن تھا، جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، جو کچھ ہوتا رہا. اگر آپ نہ بولے بھی کبھی تو بولنا پڑتا ہے. وہ قرآن میں آتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. یہ زبان ہم ملائیں گے جن کے سینوں میں دل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ منفی کیا ہے، مثبت کیا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا نقصان دہ نہیں ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ کے سینے میں دل مر جائے، لہم قلوب لا یفقہون، سوچنے کا وہ طاقت، قوت سلب کیا جائے اور جان بوجھ کر، حالانکہ اس میں ہے وہ سب کچھ یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، لیکن آپ حق اور باطل کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ حقائق کیا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے، آپ سن سکتے ہیں لیکن آپ سنتے نہیں ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ گدے ہیں، گدے، یہ حیوان ہے، چارپائی ہے. بل ہم اضل، یہ گدوں سے بھی پتہ نہیں کتنا گنا آگے بڑھ چکے ہیں. اب اس کو سامنے رکھ کر کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، بولنا چاہیے. بالکل. تو میں جب 25 جولائی 18 کا الیکشن ہوا، پارٹی کی پالیسی آئی، پھر پی ڈی ایم بنی، میں پی ڈی ایم کا ترجمان بنا، تو 26 نکات تھے پی ڈی ایم کے. اس میں سب سے بنیادی اور ابتدائی نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. ٹھیک ہے، سیاست سے دور رہے، الیکشن میں مداخلت نہ کرے. یہ ہمارے بیانیے کا ابتدائیہ تھا. ٹھیک ہے. ساری برائیاں اس وجہ سے کیونکہ آئین کے اندر میرے اختیارات بھی معلوم ہے، سیاست کا، ایگزیکٹو کا، مقننہ کا، جوڈیشری کا، الیکشن کمیشن کا، اسٹیبلشمنٹ کا، سب کے اختیارات معلوم ہیں. تو لہٰذا آئین کے دائرے میں رہ کر ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کر لے، ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائی نہ کرے، اس سے نقصان ہوگا. میں اور آپ سامنے ہیں، اگر آپ کے کام میں مداخلت کروں تو خراب ہوگا، گڑبڑ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا.
آپ کے کام میں میں کروں، کسی کے بھی کام میں کوئی تیسرا بھائی بھائی کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتا، بھائی بھابھی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتا، اپنے گھر میں جاتے ہوئے بغیر اجازت نہیں جا سکتے. لیکن آپ ایک ملک کو چلاتے ہیں، ایک ایٹمی ملک کو، اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت ہو رہی ہے. تو جب اس مداخلت کے نتیجے میں ہم نے کہا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے. جنرل باجوہ صاحب تھے اس زمانے میں، جنرل فیض صاحب تھے، ان کا دورہ تھا. تمہیں جب پارٹی کا ایک بولنے والا آدمی سمجھتے ہیں، ایک ورکر کی حیثیت سے پارٹی کا ایک بیانیہ تھا، تو اسی بیانیہ کو ساتھ دے کے بے چلتا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی شو میں، دوسرے کے شو میں، میڈیا پر، میڈیا سے بغیر، جلسوں میں. تو جب ہم تنقید کرتے تھے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون اور جمہوری طریقے سے، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، تو یہ تنقید ادارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بچوں کو پارلیمنٹ بھجوایا. میں کوئٹہ میں تھا. ان کی والدہ کی وہ شناختی کارڈ کا وہ جو اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 5 سال کا 10 سال کا، وہ گزر کے پھر اس کی رینیول کرنا ہے، اس کے لیے بھجوایا، تجدید کے لیے. جب انہوں نے میرا نمبر کلک کیا تو وہاں لیٹر آیا، ISI کی دفتر سے لیٹر جاری ہوا ہے، اپارا کی دفتر سے، کہ حافظ حمد اللہ نان نیشنل ہے. وہ لیٹر لکھا گیا ہے نادرا کو. اور یہ نان نیشنل اس سے پہلے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور منسٹر بھی رہ چکے. میں سینیٹر بھی رہ چکا تھا، میں منسٹر بھی رہ چکا تھا، اور میرا بیٹا کاکول اکیڈمی میں بھی تھا، PMA میں. اوکے. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں. جی جی. 1 سال ان کا ہوا تھا. کتنی سخت ویریفیکیشن ہوتا ہے اس کا. میں خود تنگ آ گیا جب وہ یہ چیز دے دے، وہ چیز دے دے. کبھی میرے گھر پر ISI کے ذمہ دار آئے تھے، کبھی MI کے ذمہ دار آتے تھے، کبھی IB کے آتے تھے، کبھی کس کے آتے تھے کہ یہ چیز دے دے. یہ یعنی وہ ویریفیکیشن کرتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی. لیکن میں تنگ آ گیا. لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ ادھر PMA میں گئے. 1 سال پورے ہونے کے بعد کہا گیا کہ آپ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، پاکستانی شہری نہیں ہیں. تو بات یہاں تھی کہ جب وہ لیٹر دکھایا گیا کہ بیٹے نے مجھے فون کیا، میں کوئٹہ میں تھا، کہ یہ صورتحال ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، پریشان نہ ہو. تو نادرا کو لیٹر لکھا گیا تھا اپارے سے، ISI نے لکھا تھا. پھر میں اسلام آباد آیا، پھر پوچھا. 2 راستے تھے میرے لیے. ایک راستہ تھرو پراپر چینل راستہ تھا جو نادرا کے پاس میں جاتا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا مدعا نادرا کے حوالے کیا تھا، تو میں نے بھی نادرا کے پاس. ایک راستہ یہ تھا شارٹ کٹ، کہ میں کسی صاحب کے پاس جاتا، کسی جنرل کے پاس جاتا، اس کو منت کرتا کہ خدا کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر قانون ہے تو میں جاتا ہوں، اپنا مدعا، اپنا مقدمہ نادرا کے پاس. انہوں نے بھی نادرا کے پاس بھجوایا، تو وہ کر کے پھر گیا ان کے پاس. خیر، جب یہ کیس بلوچستان سے بلوچستان والوں نے ویریفائڈ کیا، ٹھیک ہے، اس لیٹر سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا. ٹھیک ہے. مجھے جانتے ہیں لوگ، چمن میں بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں. جو میری پیدائش ہوئی، جس شخص نے میرے پیدائش پر، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ہاں بھی ہوگا، جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کا بھی بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ ان کو زندگی دے. آمین آمین. تو ہمارے ہاں خوشی کے لیے فائرنگ ہوتی ہے. جی. تو جس شخص نے میری پیدائش پر فائرنگ کی تھی بندوق سے، وہ بھی زندہ تھا. اچھا. ہاں، انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی کہ یہ تو اس کی پیدائش ہوئی، اس کی خوشی پر فائرنگ میں نے کی. اور یہاں تک کہا کہ جس بندوق سے میں نے فائرنگ کی، اس بندوق کی ایک بلٹ کی قیمت 32 روپے یا 35 روپے، اور دمبے کی قیمت 30 روپے. اچھا، اس وقت پہ، اس وقت یعنی بلٹ کی قیمت دمبے کی قیمت سے زیادہ تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. میرا جرم کیا تھا؟
جرم یہ تھا کہ میں بول رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. جب یہ پتہ مجھے چلا تو پھر وہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ سلسلہ کر کے بلوچستان سے ویریفائڈ ہو کر اسلام آباد بھجوایا گیا. اسلام آباد میں ایک برگیڈیئر تھا، برگیڈیئر نصر، اس کے گواہ موجود ہے. انہوں نے میرے ہاتھوں کو بھی چھوما اور مجھ سے معافی بھی مانگا کہ آپ صاحب زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالے. لیکن اس بیچارے نے شاید کوشش کی، ادھر بھی پیغام دیا ہوگا ادھر. اور مجھے باتوں میں کبھی کبھار کہتے بھی تھے کہ آپ اپارہ سے ذرا ملے. میں نے کہا میرا کام اپارے سے ہے نہیں. انہوں نے بھی مقدمہ آپ کے حوالے کیا ہے، میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فیصلہ کریں. میں یہاں کا نیشنل ہوں، یعنی جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرٹ پر فیصلہ کریں. 2 لیٹر انہوں نے نادرا نے بھجوائے اپارے کو کہ ہم نے ویریفائڈ نہیں بلکہ ری ویریفائڈ کیا ہے تھرو پراپر چینل بھی اور ان آفیشیلی چینل بھی. ٹھیک ہے. لیکن بات ایسی نہیں ہے، لیکن بات نہیں مانی گئی. پھر 26 یا 27 اکتوبر 2019 کو میڈیا پر خبر چلی کہ حافظ حمداللہ کو نان نیشنل ڈکلیئر کیا گیا. آج کے بعد حافظ حمداللہ ہر چینل پر بند، کوئی بھی چینل حافظ حمداللہ کو مت بلائے. تو پابندی بھی لگائی پیمرا کے ذریعے اور نان نیشنل بھی ڈکلیئر کیا گیا اور 15 دن کا نوٹس دیا کہ پاکستان چھوڑ کے آپ چلے جائیں. تو پھر میں نے اپنے وکلاء کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی نادرا کے فیصلے کے خلاف. اس وقت چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. انہوں نے لاج رکھا، قانون میرٹ پر فیصلہ دیا. انہوں نے مجھے ریسٹور کیا 24 گھنٹے پہ یا 48 گھنٹے. اچھا. اور نادرا سے کہا گیا کہ لاؤ کس قانون کے تحت حافظ حمداللہ کو آپ نے نان نیشنل ڈکلیئر کیا ہے. نادرا کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا. ایک بات تھی کہ سیکورٹی ادارے کہتے ہیں. تو میں تو نہیں گیا ہوں، میرے وکلاء تھے، تو انہوں نے پوچھا عدالت نے کہ اگر کل سیکورٹی اداروں نے کہا کہ اطہر من اللہ نان نیشنل ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قانون کو فالو کرے یا سیکورٹی اداروں کو فالو کرے. ان کا قانون. تو جب قانون تو پھر لاؤ قانون، کس قانون کے تحت حافظ حمداللہ نان نیشنل. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو لہٰذا پھر سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد، مجھے یاد نہیں ہے، فائنل فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا. پھر یہاں تک بات آئی. پھر انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں، اور جب ان سے بات ہوئی کہ تھے ہمیں آپ سے کوئی وہ نہیں ہے اور وہ ایک مسٹیک ہوا. تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے بحال کیا، ریسٹور کیا، تو پھر فون آنا شروع ہوا. آن نون نمبر ہے یا کال، جو نمبر دکھائی نہیں دیتا ہے اس طرح کے نمبر سے اٹھایا، پرائیویٹ نمبر دکھا، اٹھایا، کال اٹینڈ کی، فلان آپ سے ملنا چاہتے ہیں. خیر 1 2 3 دن کے بعد پھر مشورہ کر کے پھر ملا ان سے اپارا میں. پتہ نہیں وہ ان کا آفس تھا یا ان کا ذاتی آفس تھا یا سرکاری آفس تھا، کیا تھا مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ پوری زندگی میں پہلی دفعہ میں گیا، اس کے بعد بھی میں نہیں گیا ہوں. تو پھر وہاں مغرب کی نماز پڑھ کے جنرل فیض صاحب آئے. تو جنرل فیض صاحب بالکل میرے پہلو میں بیٹھے، کرسی ایک یہ جیسے میں بیٹھا ہوں، ایک پہلو میں دوسری کرسی تھی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو میری نیشنلٹی آپ کی دفتر سے لیٹر جاری ہوا ہے کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے. پہلے تو کہا کہ ہمارے دفتر سے نہیں ہوا ہے. میں نے کہا ہوا ہے، ارے کیس میں موجود ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور پھر فوراً انہوں نے شاید اپنے اس کو حکم دیا ہوگا کہ یہ آپ لوگوں نے کیوں کیا ہے، اس کو ختم کر دیں. ایک آدمی کو بلایا، پتہ نہیں کوئی کرنل تھا یا برگیڈیئر تھا، اس کو بلایا کہ اس سلسلے کو ختم کر دیں.
یہ کیوں ہوا ہے. انہوں نے وہ غلطی تسلیم کی. یہ بھی اچھی بات ہے. جب وہ غلطی، جب ایک آدمی بڑا پن ہے، جب وہ غلطی تسلیم کرتے ہیں. آج کل تو لوگ غلطی بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جنرل فیض کی بڑا پن تھا کہ انہوں نے غلطی کی تھی یا اس کے ادارے نے غلطی کی تھی، ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا، جو بھی ہے، لیکن غلطی پر معذرت بھی کی اور ہدایت بھی جاری کی ہے. تو یہ بنیادی طور، لیکن یہ ایک آپ کو معلوم ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لوگوں کو غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، یعنی فاطمہ جناح کو کیوں انڈین ایجنٹ کہا گیا؟ کیوں؟ وہ جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی الیکشن، جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی. ایک لمبی داستان ہے. پی ڈی ایم کی تاریخ جب چل رہی تھی تو اس میں مولانا کو بھی کہا تھا کہ یہ وہ ہمارا ایک تنظیم ہے، تنظیم انصار الاسلام، جو جلسوں کو مینج کرتے ہیں، منتظمین ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کہا کہ یہ نریندر مودی کی جو آر ایس ایس، اس کو آر ایس ایس سے ملا دیا. تو کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا، کسی کو ملک دشمن ڈکلیئر کرنا، کسی کو محب وطن ڈکلیئر کرنا، یہ ایک طاقتور مراکز کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کون محب وطن ہے، کون محب وطن ہے، لیکن اس پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کون محب وطن ہے کون نہیں ہے، یہ فیصلہ عوام کرے گی اور قوم کرے گی. اب اس ملک میں جس نے ملک دو لخت کیا وہ کون تھے؟ اس ملک میں جس نے بار بار آئین توڑا وہ کون تھے؟ جس ملک میں آئین توڑنے کے بعد فرقواریت کا دورہ رچھایا گیا، یہاں ڈرگ مافیا اور کلاشنکوف کلچر، دہشت گردی کی جنگ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ آئین توڑنا زندہ باد، ملک توڑنا زندہ باد، عمود کمیشن رپورٹ اوپن نہ کرنا زندہ باد، ان کی ذمہ داروں کو سزا نہیں دینا زندہ باد. اور جب آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اسلامی پاکستان، جمہوری پاکستان، قائد اعظم کے پاکستان، قانون کی حکمرانی، آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں، وہ غدار. الٹا گنگا ہے اس میں. حافظ صاحب، آپ کا ایک بہت پرانا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، جو ایک لڑائی ہوگی آپ کی خاتون جو ایک ساتھ بیٹھی تھی اور اس طرح کی، تو آپ مزاجن سخت ہیں یا بات پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے تو ذرا سخت؟ نہیں حافظ صاحب، بات یہ ہے وہ تھا رمضان کا مہینہ. جی بالکل. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کسی ٹاک شو میں نہیں جاتا ہوں. اچھا. ہاں، کیونکہ وہ رمضان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. اتفاق سے بس میرے نیوز ون غالباً وہ چینل ہے، انہوں نے رابطہ کیا، میں نے ہاں کیا. جمعے کا دن تھا غالباً یار، اور ریکارڈنگ تھی. پھر میں گیا. جب گیا تو جب وہاں جو گیسٹ تھے اس کو میں نے دیکھا تو مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس آج کے ٹاک شو میں کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ کسی منصوبے کے تحت ایسے لوگوں کو بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ ایک خاتون تھی، باقی اس شو میں معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں. جی. وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں آج بھی آپ کو بات پتہ ہے وہ کون ہے. تو اس دن ایک واقعہ ہوا تھا اس زمانے میں، اور وہ کچھ ہمارے غیر مسلم برادری کو جلایا گیا تھا، پتہ نہیں ادھر پنجاب میں کہیں. تو اس پر وہ خاتون نے کہا کہ پہلے تو ابتدا سے انہوں نے غلط باتیں شروع کی، ایک نے، دوسرے نے، پھر اس خاتون نے. پھر میں نے ان کو روکا کہ دیکھیں نا، انہوں نے بھی باتیں کی، زیادتی کی، آپ بھی انہی باتوں کی تائید کرتی ہیں، اور پورے پاکستان کے علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کسی کو چرسی کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یعنی سارے علماء کو انہوں نے چرسی کہا، نشئی کا، بڑے بڑے محترم علماء کے نام لیے. اس پر تھوڑا سا تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی میں انہوں نے، میری ماں 2004 میں وفات پا گئی تھی، انہوں نے میری ماں کو گالی دی. اور ہمارے پٹھانوں میں، یعنی آج تک مجھے کسی نے سامنے نہ باپ کی گالی دی ہے، نہ ماں کی گالی دی ہے، کسی قسم کی گالی بھی نہیں دی ہے.
ہمارے پٹھانوں میں، قبائلی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں گولی چلانے سے گالی دینا کسی کو اور برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہمارے روایات اور اقدار اس طرح گزرے ہیں تاریخی کہ وہ گالی کی جواب گولی سے دیتے ہیں. لیکن میں نے وہ برداشت کیا 1 بار 2 بار. اس پر تلخ کلامی ہوئی اور بھی باتیں انہوں نے کی. ابھی تو وقت گزر چکا ہے. تو پھر میں نے وہ اینکر خاتون تھی، اینکر پرسن، میں نے ان کو کہا کہ اس کو آپ مت چلائیں. وہ پروڈیوسر کو بھی میں نے محنت کی، میں نے کہا یہ چیزیں کیونکہ ریکارڈنگ ہے. جی جی. تو پھر آپ کو پتہ ہے ایسی چیز چلانا ٹی وی والوں کے لیے روزی روٹی تھی، ان کی روزی روٹی تھی. ہاں، اس میں اینکر کی بھی روزی روٹی تھی اور چینل کی بھی روزی روٹی تھی. انہوں نے چلایا تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا. کسی نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، کسی نے، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھا. اصل میں وہ یہ صورتحال، میں مزاج میں سخت نہیں ہوں، میں بالکل سخت نہیں ہوں، لیکن چہرے سے میں لگ رہا ہوں کہ میں بہت سخت ہوں. لیکن میں وہ تھا پیپلز پارٹی کا امین فہیم، انہوں نے کہا زرداری یاروں کا یار ہے. ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا، حالانکہ اعلان ہوا تھا جب بے نظیر شہید ہوئے. جی جی بالکل کہ ہمارا وزیر اعظم امین فہیم ہوگا. لیکن جب ان کو نہیں بنایا گیا، غالباً یوسف رضا گیلانی کو بنایا، تو انہوں نے تقریر کی، یہ ایک جملہ انہوں نے یہ کی کہ زرداری یاروں کا یار ہے. تو لہٰذا میں بالکل، مجھے تو غصہ اس بات پر آتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا ہے. اچھا. ہمیشہ برداشت سے کام لیتا ہوں، تحمل سے کام لیتا ہوں. زندگی میں بہت ایسے تلخ واقعات ہیں جو ناقابل برداشت ہے، اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی، پھر بھی برداشت کرتا ہوں. لیکن برداشت کرنے کا بھی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے. فیملی پہ تو کوئی نہیں. تو جب انہوں نے اس قسم کے حملے کیے، پہلے علماء پر حملے کیے، سفید ریش علماء پر کیے، پھر پوری کمیونٹی علماء پر، میں نے ان کو کہا کہ یار علماء قانون پر عمل کروانا یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء اگر منبر اور مسجد اور محراب میں تو وہ دعوت دے سکتے ہیں، اس کی مذمت کر سکتے ہیں، اور یہ مطالبہ کر سکتے ہیں علماء کے قانون پر عمل ہو. اور یہ کیا بھی کہ جس نے بھی یہ اس انسانیت کی بے احترامی کی، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. جن لوگوں جن کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، گناہ گاروں کو، مجرموں کو. اس کے علاوہ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اکثریت جن پارٹیوں کی ہے وہ اس کا راستہ روک لے. تو یہ اصل میں مسئلہ تھا. کچھ عرصہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے وی پی این کے بارے میں بیان دیا تھا، آپ نے سنا ہوگا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ ٹائپنگ کی غلطی تھی. پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں وضاحت دی اس کی، بعد میں کہا کہ ٹائپنگ کی غلطی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، اور پھر عوام پہلے دین سے دور ہے، ایسی باتیں سن کے عوام کہتی ہے اچھا اگر مولوی ایسے ہیں پھر ہم تو جو مرضی کریں؟ دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل یہ میں نے میڈیا پر سنا، دیکھا بھی کہ وی پی این ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح کی غیر شرعی. پھر ایک ٹاک شو میں پھر جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں نعیمی صاحب، محترم ہے، قابل قدر ہے، ان کے پیشرو بھی بہت محترم تھے پاکستان میں علماء کے مذہبی حلقوں میں. بالکل. تو انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، لیکن اس وضاحت سے معلوم یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کی دفاع کر رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح تھا نا، ایسے ہی تھا، بالکل ایسے. لیکن پھر بعد میں میڈیا پر میں نے سنا، اس میں میرے خیال اس کے ساتھ طاہر اشرفی بھی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ کلیریکل مسٹیک تھی، یہ بات کی. جہاں تک اصل سوال ہے، وی پی این حرام ہے. ہر چیز کا تعلق استعمال سے. اب یہ آنکھیں حرام نہیں ہیں، یہ کان جو اللہ نے دیے جس میں سننے کی قوت ہے، کیا یہ حرام ہے؟ لیکن جب آپ استعمال غلط کرتے ہیں پھر تو استعمال غلط ہے. کان کا کیا جرم ہے؟ استعمال غلط ہے. اگر آپ آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جرم آپ کا ہے، کیونکہ آپ استعمال غلط کر رہے ہیں. بالکل. یہ زبان بذات خود غلط نہیں ہے. جب آپ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
جب آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو استعمال آپ نے غلط کیا، تو استعمال غلط ہے. یہ موبائل ہے میرے پاس، اس موبائل میں دنیا جہاں کی اچھی اچھی چیزیں ہیں. بالکل. اگر آپ اس موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ٹھیک، اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو موبائل کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے. بالکل. میرے گھر میں بندوق ہے، حالانکہ بندوق پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، وہ زیور ہے. میرے گھر میں بندوق ہے، لیکن بندوق بذات خود قبیح نہیں ہے، برا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بندوق کو ویپن کو غلط استعمال کرتے ہیں مار داڑ کے لیے، فساد کے لیے، پھر وہ بندوق غلط ہے، استعمال غلط ہے اس کا. تو لہٰذا وی پی این بذات خود اعلیٰ ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ قبیح نہیں ہے. ہاں اگر اس کی استعمال غلط ہو رہا ہے، وہ ہر چیز ہو. یہ گلاس ہے، اس گلاس میں ہم چائے پیتے ہیں، اس کپ میں پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، لیکن اگر اسی گلاس میں ہم شراب پئیں گے تو حرام ہے. گلاس کا کیا جرم ہے؟ کوئی قصور نہیں. بات استعمال کی ہے. اگر آپ یہ چھلو بھر کے یہاں شراب پیتے ہیں تو ہاتھ کی کیا غلطی ہے؟ ہاتھ کو کاٹنا ہوگا. ہاتھ تو حرام نہیں ہے، لیکن استعمال غلط کر رہے ہیں آپ. اگر آپ ہاتھ کے ذریعے کسی سے ہاتھ ملا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اچھی بات. اگر آپ کسی کو تپڑ رسید کرتے ہیں تو ہاتھ کا کیا جرم ہے؟ استعمال تم نے غلط کیا ہے. لہٰذا مولانا صاحب نے جو فتویٰ یا جو فیصلہ اسلامی نظرتی کونسل نے دیا تھا، بے شک وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی تھی، انہوں نے غلطی بھی تسلیم کر لی. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایک اہم ادارہ اسلامی نظرتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آزاد و خود مختار ادارہ ہے. سوچ سمجھ کے اس کو ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی جس کی وجہ سے پھر عوام میں یہ مسائل ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جانیں گے. شادی آپ نے کب کی تھی، کس عمر میں؟ شادی میری عمر کم تھی. اچھا. شادی میں نے کی ہے سن 1990 25 مارچ بروز اتوار. ماشاء اللہ. آسمان میں بادل بھی تھے اس دن میں نے شادی کی. اچھا آپ کو تو بڑا یاد ہے، مرد عام طور پہ بھول جاتا ہے. نہیں تو اس لیے یاد ہے کہ شادی ایک ہے. اچھا ایک. ہاں شادی بھی ایک ہے، شادی بھی ایک ہے، نکاح بھی ایک ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے مفتی عبدالقوی وہ کہتے ہیں شادی کے ہونا ایک ہونا سے نکاح زیادہ ہونا سے. تو شادی بھی ایک ہے، نکاح بھی وہی نکاح ہے جو پڑھایا گیا ہے آج سے 30 سال یا 32 سال پہلے. ماشاءاللہ. تو شادی ایک ہے الحمدللہ. نہیں پٹھانوں میں تو رواج ہے بھی ملٹیپل، تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ لیکن بات یہ ہے مجھے یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے. مجھے یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا. میرے پیشرو گزرے انہوں نے انصاف نہیں کیا ہے. میرے پیشرو میری برادری میں، میرے گھر میں، میرے قوم میں، میرے آس پاس پڑوس میں، میرے شہر میں درجنوں نہیں سینکڑوں مجھے معلوم ہے. جی بالکل. جو انصاف نہیں کر سکتے. تو جب آپ انصاف نہیں کر سکتے، آپ کو یقین بھی ہو کہ میں نہیں کر سکتا، مجبوری نہ ہو، آپ کی کوئی مجبوری نہ ہو، انسانی مجبوری نہ ہو، بس وہ ایک ہی کافی ہے. تو شادی ایک کی ہے، اگرچہ مارکیٹ میں میری 2 شادیاں ہیں. اچھا. ہاں مارکیٹ میں، کیونکہ میں منسٹر ہیلتھ رہا ہوں. جی جی. اس زمانے میں ایک بہت مؤثر پروپیگنڈا ہوا کہ حافظ صاحب نے دوسری شادی کیا ہے کہ دوسری شادی تو جرم تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو پس منظر بتایا گیا ہے کہ وہ دوسری شادی حافظ صاحب نے کسی ڈاکٹر صاحبہ کو بلیک میل کر کے ان سے شادی کی. اچھا. وہ بیچاری ایک کام کے لیے آئی تھی، وہ خوبصورت تھی، حافظ صاحب نے اس کو بلیک میل کیا اور 60 لاکھ روپے بھی دیے اور کام بھی کروایا اس کا اور شادی بھی. لیکن بہت آج تک بھی لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں کہ حافظ حمداللہ کی ایک شادی، وہ کہتے ہیں 2 شادی ہے، لیکن میری ایک شادی ہے. لیکن یہ میسج بھی بہت اچھا ہے کہ جب آپ انصاف نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، جب قرآن میں جب آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو خواہ مخواہ کیوں دوسری شادی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر مجبوری ہو، مثلا بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے اولاد ہو، میرے بچے ہو، میرے مرنے کے بعد میرے کوئی وارث ہو، اور دنیاوی ضروریات ہوتے ہیں، یا فرض کے لیے بیماری ہو. اگر کوئی دوسرا شادی کرنا چاہے مجبوری کی بنیاد پر
تو ٹھیک، ورنہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور انصاف بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر آپ کو یقین ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر خواہ مخواہ کیا مصیبت پڑی آپ کو کہ آپ دوسری شادی کریں. بس وہی ہے کہ کافی ہے. ہاں اگر دوسری کرنا چاہے تو پہلے سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے، پہلے سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، قانون میں ہے. ہاں اسے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بیٹے ماشاء اللہ اور 4 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ 4 بیٹیوں کی شادی کروائی ہے ماشاء اللہ. کم عمری میں جیسے ہی وہ نوبت آتی ہے بلوغت کی اس کی، بس اس کی شادی کروائی ہے. اور بیٹے جو ہے وہ 6. بیٹے کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو شوق ہے سیاست؟ ایک تو میرے خیال میں آرمی میں ہے، ایک تو آرمی میں کیپٹن ہے، اور شبیر احمد نام ہے، کیپٹن شبیر احمد. اور دوسرے نمبر کا حافظ قرآن بھی ہے اور گریجویٹ بھی ہے، اور درس نظامی پڑھ رہا تھا لیکن وہ بیمار ہوا کافی 2-3 سال، تو ان کے اسباق خراب ہوئے. اب وہ گھر کے معاملات اور گھر سے باہر جو معاملات ہیں کام کاج کے وہ سنبھال رہے ہیں. اللہ پاک عافیت. کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں. اور تیسرے نمبر کا جو بیٹا ہے وہ دوسرے کا نام ہے حافظ خلیل احمد، اور تیسرے نمبر کا نام ہے حافظ رشید احمد. وہ حافظ قرآن ہے، ابھی BA کا انہوں نے 1 سیمسٹر کا امتحان دیا، اور درجہ خامسہ میں بھی پڑھ رہا ہے درس نظامی کے. چوتھے نمبر بھی حافظ قرآن ہے، اور وہ بھی ایک اچھے دینی ادارے میں جس میں دونوں علوم ہیں ٹھیک اس میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. باقی 2 چھوٹے ہیں 11-12 سالہ عمر، وہ اسکول بھی پڑھتے ہیں، اور اسکول کے ساتھ ایک ایسے ادارے میں دونوں اسباق برابری کی بنیاد پر وہ پڑھتے ہیں. تو وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ماحول سے ابھی گزر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں. تو اور شوق ہے ان کو کسی کو سیاست کا کہ ہم نے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی میں نے اثرات نہیں دیکھے ہیں. اچھا. میں ان کو ہمیشہ ترغیب یہ دیتا ہوں کہ پہلے پڑھو، محنت کرو، تاکہ پھر مستقبل میں اگر آپ جس میدان میں بھی جاتے ہیں بصیرت کے ساتھ آپ چلے. جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو آپ نہ گھر کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ بھائیوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیاست میں وقت دیتے ہیں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ترجیح پڑھنے کا ہو. پہلے پڑھو اس کے بعد آگے بڑھو. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. بڑا مزہ آیا، بڑی تفصیلی گفتگو رہی آج. بہت بڑی مہربانی، بہت اچھا لگا. آپ کو سن رہا تھا، آپ کے شو کو دیکھ رہا تھا، مختلف علماء کرام آپ کے پاس آتے جاتے تھے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، کامیابی دے. آپ کو آخر میں ایک بار پھر آپ کے بیٹے کی مبارک ہو. خیر مبارک. اللہ آپ کے لیے، والدہ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، نیک عمل اور عمل صالح دے. خوش رہے، آباد رہے. بہت بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ.